کرتے، لیکن قید سالی ہے، کئی سالوں سے قید ہے، یہاں سبزہ نہیں ہے، بکریاں سارا دن چرنے کے لیے میرا شوہر لے کر جاتا ہے، یہ ایک بکری ہے، یہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، اس قدر کمزور ہے، اس لیے یہ یہاں بندھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کیا، حضور نے فرمایا اے ابوبکر اس بڑھیا سے پوچھ کیا ہم اس بکری کا دودھ دو لیں، اگر اجازت دے تو، اگر اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ بڑھیا نے کہا اگر نکلتا ہے دودھ تو دو لیں، یہ کون سی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دودھ اتر آیا۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر بڑھیا کو کہو ایک برتن لے آئے۔ وہ بڑھیا کا عقیدہ دیکھیے، گھر میں گئی نا، وہ گاؤں کی ایک بادیہ نشین، اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، اس کو آخری نبی کا پتہ نہیں کہ یہ آخری نبی میرے گھر میں آئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ گئی گھر میں، ایک بڑا لکڑی کا برتن لے کر آئی، ایک بڑا سا برتن، حضور نے دودھ دونا شروع کیا، برتن بھر گیا، پہلے اس بڑھیا کو پلایا، اس کا نام ہے ام معبد، اس کو کنیت ہے ام معبد اور نام ہے عاتقہ، اس کو دودھ پلایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، اور دیکھیے وہ تاجدار مدینہ، تاجدار عرب و عجم، پہلے دوسروں کو پلایا پھر خود پیا، اور فرمایا ساقی القوم آخرہم، اور اسی برتن سے بھی پیا، فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ یہ کائنات کے بادشاہ ہوتے ہیں، کائنات کے حکمران ایسے لوگ بنتے ہیں۔ فرمایا سب کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے، پھر دوبارہ دودھ کو دوہا، دوبارہ برتن بھر گیا، بڑھیا کو دیا اور آگے نکل گئی۔ بڑھیا ان کے حسن میں کھو گئی، دیکھتی رہی، کوئی بات نہ کر سکی۔ جب شام کو ابو معبد آیا، ابو معبد نے کہا کہ جو ہی آیا نا گھر میں، دیکھتا ہے آج میرے گھر کا رنگ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، آج ذرا بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑھیا سے پوچھا او میری زوجہ، آج گھر میں ذرا عجب عجب رنگ نظر آ رہا ہے، آج گھر میں عجب عجب خوشبو آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کون سے لوگ یہاں آئے تھے؟ کیا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ ام معبد کہنے لگی نانا میرے گھر میں تو کریم آئے تھے، یہ ان کی وجہ سے سارے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا، دیکھنے لگا ایک بڑا برتن دودھ کا بھرا ہوا، اس نے کہا او میں معبد اتنا دودھ تو سارے ریوڑ کا نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی یہ جو تمہارے سامنے بکری ہے یہ اس کا دودھ ہے۔ کہنے لگا او پگلی اس کا دودھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی وہ دو جو آئے تھے وہ تھے اتنے کریم کہ ان کی برکت سے ہمیں یہ دودھ مل گیا ہے۔ ابو معبد کہنے لگا او میری زوجہ بتانا وہ کون تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا نام کیا تھا، ان کا عطا پتہ کیا تھا، کہیں وہ آخری نبی تو نہیں جن کی تلاش میں ہم یہاں نکلے ہوئے ہیں۔ ام معبد کہنے لگی او میرے شوہر، میں ان کے حسن میں کھو گئی تھی، میں خیر خیریت پوچھ نہ سکی، میں نام نسب پوچھ نہ سکی، میں تو پتہ پوچھ نہ سکی، لیکن او میرے شوہر پریشان نہ ہو، میں نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میں اس کے چہرے کا حلیہ تجھے بتا دیتی ہوں۔ کہنے لگی فقالت رأیت رجلا ظاہر البنات حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجدہ ولم تزر به سالا وسیم وسیم فی عینیہ تاج۔ محبت کے ساتھ، سست نہیں، سست نہیں۔ اتنی دیر سے میں طبیعت گلا ذرا گڑبڑ ہے لیکن آپ کے ذوق کو پورا کر رہا ہوں، تو آپ بھی مل کے جو میں اشارہ کروں میں رکوں تو آپ نے بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ جی رأیت رجلا ظاہر البنات حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجدہ ولم تزر به سالا وسیم وسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ نطف وفی صوتہ سعد احول اکحل ازج اقرن فی عنقہ سطح وفی لحیتہ قصاصۃ اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلا
الثلاثة منظرا أو أحسنهم قدا. عورت کہنے لگی اے میرے شوہر، اب اس سے مبالغہ کا بھی کوئی شیبہ نہیں، یہ دیہات کی عورت ہے، اس کو کیا پتا کون ہے یہ، کہیں اللہ کے نبی ہیں، میں وہ والے الفاظ استعمال کروں. کہنے لگی ہے میرے شوہر نامدار، میں نے ایک ایسی صورت دیکھی ہے، ایسے مرد کو دیکھا ہے کہ جس کا حسن نمایاں تھا، سامنے اس کا حسن نظر آنے والا تھا، حسن الخلق، جس کی صاف خلقت بڑی پیاری تھی، ملیح الوجہ، اس کا چہرہ بڑا ملیحی تھا. ملیحی چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ ہمیں استاذوں نے پڑھایا کہ وہ نمکین چہرہ، ایک ہوتا ہے نا تیز حسن جس کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا، فرمایا وہ ملیحی چہرہ تھا جس کو ایک مرتبہ دیکھو پھر دیکھو پھر دل کرتا ہے پھر دیکھو. اسی لیے تو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو، بس دوسری کوئی چیز نہ ہو. اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی چہرے کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ کوئیوں میں سیل نہ ڈولن دی اور چپ کر مہرے دی اتھے جان نہ بولن دی اور کعبے والمومایا کعبے دیکھتے ہیں. فرمایا لم تعیبہ سجلا ولم تزل بہ سالا، نہ بہت چھوٹی گردن جو بری لگے، نہ بہت بڑی گردن جو عجیب سی محسوس ہو، قسیم وسیم، بڑا حسین و خوبرو، اور جسم سے خوشبوئیں آنے والی، فی عینیہ داج، آنکھوں میں سرخ ڈورے، وفی اشفارہ وطف، اور بڑی لمبی گھنی پلکیں، وفی صوتہ سہل، اور بڑی گونجدار آواز. گونج یہ آ رہی ہے نا آپ کو ساؤنڈ کی آواز، ایک دفعہ پھر بار بار آ رہی ہے. گویا حضور کی آواز اتنی پیاری ہے، ایک دفعہ حضور بولتے ہیں گویا کانوں میں گونج پڑ جاتی ہے حضور کی آواز. احولو اکھولو، سیاہ آنکھیں، سرما لگا ہوا، ازجو اقرنو، اور ابرو باریک اور ملے ہوئے، فی عنقہ سطح، اور آپ کی گردن چاندی کی طرح چمک رہا، وفی لحیتہ کثاثۃ، اور بڑی لمبی گھنی داڑھی، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں. ہم میں کوئی خاموش ہوتا ہے نا کئی مرتبہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جب بولتا ہے تو پھر اندر سے وہ نکلا، بندہ کہتا ہے یار نہ ہی بولتا تو ٹھیک تھا. لیکن حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ خاموش ہوتے اچھے لگتے، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، فرمایا جب وہ بولتے تو اور خوبصورت لگتے. حلف المنطق، اور کیسے نہ خوبصورت لگتے، ان کی بولی اتنی میٹھی میٹھی بولی. فصل لا نظر ولا حضر، واضح گفتگو، کوئی فضول بات نہیں، جب بھی بولتے کوئی کام کی بات کرتے. کان منطقہ حرزات نظمی یتحضرنا، آپ بولتے گویا آپ موتی رول رہے ہیں. تسبیح میں لگے ایک موتی، بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایک موتی، دوسرا، تیسرا آ رہا ہے، گویا آپ کی زبان سے موتی نکل رہے ہیں. اب الناس واجملہ من بعید، دور سے جب بندہ دیکھے تو باروب اور حسین لگتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا دور سے بندہ آ رہا ہے یار کتنا پیارا خوبصورت حسین ہے، جب قریب آتا ہے یار دور ہی ٹھیک لگتا تھا. فرمایا وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ، جب وہ قریب آتے تو اس سے اور زیادہ خوبصورت لگتے. لا تشناہ عین من طول، نہ اتنا طویل قد کہ برے لگیں، اور نہ اتنا چھوٹا قد کہ حقیر محسوس ہوں. حسن بین غصنین فہو اندر الثلاثہ، فرماتے ہیں دو خشک ٹہنیاں ہوں نا اس میں تیسری ٹہنی ہو، اور وہ ہری بھری سرسبز و شاداب ہو. گاؤں کی عورت تھی، اس نے درخت ہی دیکھے تھے، اس کے ساتھ مثال، اور کتنی پیاری مثال. فرمایا وہ ہری سرسبز ٹہنی جس طرح خوبصورت لگتی ہے حضور ایسے خوبصورت لگتے ہیں. گویا اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زبان میں وہ یہ کہنے لگی کہ اجے تو میرا
محبوب نہیں دیٹھا اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے اور کھول دے ویچے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ایسا پیارا محبوب دنیا میں جس محبوب جیسا حسین کوئی محبوب نہیں ہے پروردگار عالم